بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ مال و متاع کی مشغولی اور اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھتی آنکھوں اہل و عیال اور مال و متاع سب کو چھوڑ کر چل دو، آج مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ دوستو، دنیا میں کیے جانے والے نیک اعمال نہ صرف دنیاوی کامیابی کی وجہ بنتے ہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا ہی ایک سبق آموز واقعہ سنائیں گے۔ یہ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو دوستو، آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، یہ واقعہ ہے اللہ کے ایک نیک ولی کا، جن کو مردہ سمجھ کر جس وقت دفن کیا گیا، اور دفن ہونے کے بعد اللہ کے اس نیک ولی نے قبر میں ایک ایسا وظیفہ کیا، اللہ نے اس وظیفے کی وجہ سے اس کی قبر میں آسانی فرما دی۔ دوستو، ایک مرتبہ علامہ ناصر الدین بستی رحمہ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، اور اس بیماری میں آپ رحمہ اللہ کو مرض سکتہ طاری ہو گیا۔ عزیز و اقارب نے آپ رحمہ اللہ علیہ کو مردہ تصور کر کے دفن کر دیا۔ رات کے کسی پہر ہوش آیا تو اپنے آپ کو مدفون پایا۔ یہ سب دیکھ کر بہت متحیر ہوئے۔ اس حیرت و پریشانی اور اضطراب میں آپ رحمہ اللہ علیہ کو یاد آیا کہ جب کوئی شخص پریشانی میں 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی و اضطراب کو دور فرما دیتے ہیں، اور وہ تنگی اس کی فراغی میں بدل جاتی ہے۔ یہ سوچ کر آپ رحمہ اللہ علیہ نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر چکے تو اثر کشادگی ظاہر ہوا۔ وہ یہ کہ ایک کفن چور کفن چورانے کی نیت سے آپ کی قبر کھود رہا تھا۔ بزرگ نے اپنی فراست سے معلوم کر لیا کہ یہ کفن چور ہے، بس اس خیال سے کہ مبادا معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص زندہ مدفون ہے اور وہ اپنے ارادے سے باز رہے، 40ویں مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت آپ رحمہ اللہ علیہ نے بڑی دھیمی آواز میں شروع کر دی کہ دوسرا شخص نہ سن سکے۔ جب 40 مرتبہ آپ نے تلاوت مکمل کر لی تو وہ کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھ کر قبر سے باہر آ گئے۔ کفن چور نے جب یہ امر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ہیبت سے اس کا دل پھٹ گیا، اور وہ اسی جگہ خوف کھا کر گر پڑا اور مر گیا۔ ان ولی اللہ کو اس کی وفات کا بہت دکھ ہوا، اور اپنے دل میں کہا کہ تو نے اس قدر جلدی کی کہ اس کو اپنا کام کر لینے دیا ہوتا اور اس کے بعد باہر نکلتا۔ الغرض پشیمان ہوتے ہوئے قبرستان سے باہر آئے اور خیال کیا کہ اگر میں فوراً شہر چلا جاؤں گا تو لوگوں کو اس واقعے سے بہت زیادہ پریشانی و ہیبت ہوگی، لوگ خوف کھائیں گے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ رات کو ہی شہر میں گئے اور ہر محلے کے دروازے کے سامنے سے پکارتے جاتے کہ میں امام ناصر الدین بستی ہوں، تم لوگوں نے مجھے سکتہ کی حالت میں مردہ تصور کر کے غلطی سے دفن کر دیا، البتہ میں زندہ ہوں۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں سے نکل کر آپ رحمہ اللہ علیہ کو زندہ دیکھ کر خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ دوستو، اس واقعے میں بڑے ہی زبردست وظیفے کا ذکر ہوا ہے کہ جب کسی پر بھی کوئی کسی قسم کی پریشانی آ جائے تو قرآن پاک کی سورہ یاسین 40 مرتبہ پڑھنے سے تو اللہ تعالیٰ وہ مصیبت و پریشانی نہ صرف دور کرتا ہے بلکہ خوشحالی و فراغی بھی عطا کرتا ہے۔ اور آئیے دوستو، آپ کو آخر میں سورہ یاسین کے فضائل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کا دل کہلانے والی سورت
یعنی سورہ یاسین کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ حضرت عطا بن ابی رباح جلیل القدر تابعی سے روایت ہے، فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی حاجات دینی و دنیاوی یا اخروی تمام ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ اسی طرح دوستو، اس سورت کو گناہوں کی بخشش کے حوالے سے بھی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کے پہلے گناہ یعنی صغیرہ اور کبیرہ گناہ انشاءاللہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بس اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ اسی طرح دوستو، سورہ یاسین کو رات میں پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت معقل ہی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے سورہ یاسین کو پڑھا وہ بھی رات کے وقت میں اور اس حال میں کہ صبح کرے اس کی بخشش ہوگی، اور جس نے سورہ حامیم یعنی دخان پڑھی تو وہ اس حال میں صبح کرے کہ اس کی بخشش ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے جو کہ سنن نسائی میں نقل ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں یعنی قریب الموت شخص پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ دوستو، جہاں تک سورہ یاسین کی فضیلت کی بات ہے تو یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا، یعنی ان کی قرات کو ظاہر کیا اور ان کی تلاوت کے ثواب کو بیان کیا۔ جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا کہ خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن یعنی سورہ یاسین نازل ہوگا، اور خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اس کو محفوظ یعنی حفظ کریں گے، اور خوش قسمت ہیں وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ اس کے علاوہ دوستو، جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا وہ شہید کی موت مرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھے گا وہ شہید کی موت مرے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہماری موت کا وقت قریب ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہماری زبان پر سورہ یاسین ہو۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا میں شامل ہو جائیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔